الخلق ونور الخلق بالكمال الذي أكمل الأنور الكائنات بالجمال شهادة وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا محمدا ومنورا ومعززا ومعزما ومكرما ومحترما في الكائنات محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والمجد لله والمدح لله والشكر لله والذكر لله والقدرة لله والعظمة لله الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله رب العالمين نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اتنے ہر شے نے ایک دل مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا معراج دا دھم دھام ہا ہوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا بلغ العلا بکمالہ دھم
ਧੂਮਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਫਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਫਤ ਦੁਜਾ ਬਿਜਮਾਲਿਹੀ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਜੋਸ਼ ਸਿਕਦਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਹਸਨਤ ਜਮੀਉ ਹਿਸਾਲਿਹੀ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪਾ, ਆਖੇ 10 ਅਰਬੀ ਇਹ ਜੋ ਕੀਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਬੋਲ ਪਏ, ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵ ਆਲਿਹੀ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی، کامرانی، سرفرازی کا متلاشی رہتا ہے. آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ کامیابی کے 4 اصول، کہ کن طریقوں سے بندہ کامیاب مسلمان بن سکتا ہے. ویسے تو انسان کی جو کامیابی اور سرفرازی کا محور اور مرکز ہے وہ یا تو اللہ کا قرآن ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے. اور قرآن بھی سبحان اللہ، قرآن کی کیا کہنے کہ ایسی جامعیت ہے اس قرآن کے اندر، اور ایسی فصاحت اور بلاغت ہے اس قرآن کے اندر کہ جوامع الکلم کا جو اول مصداق ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جوامع الکلم کا مصداق ہے وہ پیارے پیغمبر کا سچا فرمان ہے. آپ حیران ہو جائیں گے قرآن مقدس کی جامعیت کو دیکھ کر. آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے پھر اسی واقعہ پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ایک بندہ مسجد نبوی کے دروازے پہ یوں کھڑا ہو کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کبھی پہلے مجھے نظر نہیں آیا. اور یہ واقعہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ جب وہ بندہ سامنے آیا تو پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود ہو، کوئی مسجود ہو، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بادشاہوں کو گدا کرنے والا اور گداہوں کو بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سلطنت دینے والا، حکومت دینے والا دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ اپنی زبان کے مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے یہ بھی اقرار کر رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب رسول مقبول محمد معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں وَهَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، یار یہ تو بتانا کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا آخر سبب کیا بنا ہے؟ تجھے کس نے یہ کلمہ پڑھایا ہے؟ کس نے کلمہ سکھایا ہے؟ یا کسی سے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا یار مجھے کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا، مجھے کسی نے کلمہ نہیں سکھایا، میں روم کا رہنے والا ہوں، پادری ہوں، عیسائی ہوں، اور میں بڑی اقتدار والا بندہ ہوں۔ تمہارا ایک مسلمان بندہ ہماری جیل کے اندر قیدی تھا، وہ جالیوں کے اندر اس کمرے کے اندر جیل کے اندر رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں جیل کے اردا گرد ایسے چکر کاٹ رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میں تھوڑا خاموش ہو گیا، چلنا رک گیا، رک کر جب میں نے سنا کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور سارا قرآن میں نے نہیں سنا، صرف ایک قرآن کی آیت سنی، اور میں ایسا بندہ ہوں کہ کتب سماویہ کا، آسمانی کتابوں کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اور جتنے بھی صحیفے کتابیں ہیں میں ان کا بھرپور مطالعہ رکھنے والا ہوں۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت سنی میں حیران ہو گیا۔ یقین جانیے میں نے سمجھا، پہلے تو میں کہتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے۔ یقین جانیے کہ جب میں نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنی میری زندگی بھی تبدیل ہو گئی، اور میرا یقین بھی مضبوط ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ کلام کس ذات کا ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے، پوچھتے ہیں کہ یار وہ کون سی ایک آیت ہے، کون سی ایک آیت ہے جو تیری زندگی کے اندر انقلاب لے آئی ہے، اور کون سی آیت ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے باوجود تو نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس آیت کو سن کر تو مسلمان ہو گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 پڑھنے لگا، 52 نوجوان بیٹھے نا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ
اکبر، ہم مسلمان پورا قرآن ہضم کر چکے ہیں، سینوں کے اندر ہے، گھروں کے اندر پورا قرآن پہنچ چکا ہے، علماء سناتے ہیں، خطباء سناتے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر سننے کے باوجود ہمارا عقیدہ اور عمل درست نہیں بنتا۔ لیکن اس نوجوان نے ایک آیت سنی اور زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ کیوں؟ رغبت تھی، دل کے اندر تڑپ تھی، اور توجہ سے سننا کہ اللہ کریم نے ایک آیت سے ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، فرمایا من یطع اللہ فی الفرائض، کہ اللہ کی جو اطاعت کرنے والا بندہ ہو وہ اللہ کے فرائض کو پورا احتیاط سے، اہتمام سے ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأتموا الحج، اور دنیا والوں نماز قائم کرو، تمہارے اوپر میں اللہ نے نماز فرض کر دی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ، میں اللہ کریم نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اگر مالی وسعت طاقت ہو تو تمہارے اوپر حج بھی فرض ہے، حج بھی ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جب انسان احکام الہیہ کو، فرائض الہیہ کو پورا ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو ایسا بندہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، کہ رسول مقبول محمد معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے فی السنن، کہ نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے والا مسلمان بن جائے، ایسا بندہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ترین مسلمان بن جاتا ہے۔ مثلا انسان کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، چلنا گھومنا دیکھنا سننا، ہر چیز جب سنت کے مطابق ہو، شادی بھی ہو تو سنت کے مطابق ہو، جو بھی دور و ادوار ہو سنت کے مطابق ہو، کیلو کال اقوال احوال اہل و عیال پورا گھرانہ جب سنت کے مطابق چلنے والا ہو، ایسا انسان کامیاب ترین مسلمان بن جاتا ہے۔ فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَضَامِنْ عُمُرِهِ، کہ اللہ کریم سے ڈرتا رہے۔ جو انسان نے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار دی ہے، اللہ کریم سے ڈرتا رہے کہ کتنیاں مجھ سے اللہ کریم کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اللہ کریم کے احکامات کو پامال کرتا رہا، اللہ کریم کی حدود کو میں توڑتا رہا، پیارے پیغمبر کی شریعت سے میں اگنور ہوتا رہا، شریعت کو اگنور کرتا رہا، بس سے پشت ڈالتا رہا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں کی، اس کے اوپر وَيَخْشَ اللہ کریم سے ڈرتا رہے۔ وَيَتَّقِ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ، اور تقوی اختیار کرے جو انسان کی آگے مستقبل والی آنے والی زندگی ہے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ امام معتز عربی کے بہت بڑے شاعر تقوی کی تعریف بھی عربی شعر کے اندر کرتے ہیں۔ فرمایا حل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ وصنا کماشی الفوق ارض للشوق یحذر ما یرا لا تحقر
تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. کہ لوگوں تقوی اس چیز کا نام ہے، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا ہے. جیسے انسان سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر کوئی تنگ رستہ آ جائے، جھاڑیوں والا کانٹے دار جھاڑی آ جائے، انسان اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتا ہے، اپنا وجود اکٹھا کر کے چلتا ہے، اپنے بدن کی اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، اپنے لباس کو، اپنے وجود کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے چلتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی تو مجھے کوئی نہ کوئی کانٹا ادھر سے چبھ جائے گا، ادھر سے کانٹا لگ جائے گا، چاہے کانٹا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مجھے ضرور نقصان پہنچے گا. فرمایا اے انسان، جیسے تو اس کانٹے دار جھاڑی والے چھوٹے کانٹے کو حقیر، معمولی، عام، چھوٹا نہیں سمجھتا، ایسے کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھ. ان الجبال من الحصى، جو بڑے بڑے پہاڑ اللہ کریم نے بنا دیے ہیں، یہ نہیں کہ ایک قسم کے ایک اللہ کریم نے ایسی رکھ دیا ہو. جب بندہ پہاڑوں کا نظارہ کرتا ہے، پہاڑوں کے قریب جاتا ہے، تو پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اللہ کریم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں. فرمایا اے انسان، اگر تو گناہوں سے نہیں بچنے والا ہوگا تو جیسے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اللہ کریم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تیرے دل کے اوپر نقطے سیاہ لگتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، نقطے لگتے جائیں گے، حتیٰ کہ نقطے لگتے 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 انسان کا بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے. پھر انسان کا دل جب کالا اور سیاہ ہو جائے، نہ انسان کو قرآن کی پہچان رہتی ہے، نہ دین اسلام کی پہچان رہتی ہے، نہ عربی زبان کی پہچان رہتی ہے، کسی چیز کی انسان کو پہچان نہیں رہتی، پرواہ نہیں ہوتی. فرمایا اس لیے وَيَتَّقِهِ فِيمَا بقیہ من عمرہ، جو بھی انسان آنے والی زندگی اللہ کے ڈر اور خوف سے سوچ سمجھ کے قدم رکھنے والا ہو، ایسے انسان کی جب کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے، ایسا انسان جب بن جاتا ہے، ایسے انسان کی خصلتیں اور عادتیں جب انسان اپنانے والا بن جاتا ہے، ادھر سے اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فرمایا ایسے انسان کامیاب ہے اللہ کریم کے کاغذوں کے اندر. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رومی دہقانی بندہ، جیل کے اندر رہنے والا بندہ، یہ قرآن کی جامعیت ہی ایسی ہے کہ جیسے آپ نے ایک قرآن کی آیت سنی اور زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، یہ ہے بھی قرآن جوامع الکلم. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ کریم نے مجھے بھی جوامع الکلم سے مالا مال فرمایا. کیسے فرمایا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ کریم نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے. مثلا میں اور آپ اگر کسی کو بات سمجھانا چاہیں، کوئی ایسی مشکل بات ہو ہماری خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دوسرے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، یا اگر بندہ سمجھانے والا بھی ہو کافی وقت لگ جاتا ہے، ٹائم بیت جاتا ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسی فصاحت
فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں چند سیکنڈوں میں بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آخری پارہ ہے، مکی صورت ہے، سورہ کا نام سورہ عصر ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی جامعیت کو دیکھیے، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، حیران رہ جائیں گے کہ کبھی قرآن اگر ایک بات کو لے کے چلتا ہے، ایک ایک بات پہ پوری صورت کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی پوری صورت میں ایک ایک بات سمجھائی جاتی ہے۔ کبھی قرآن ایسی جامعیت اپنی دکھاتا ہے کہ سورہ عصر ہے، ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر 3 آیات ہیں، لیکن اللہ کریم نے اس کے اندر جامعیت ایسی رکھی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے اللہ کریم نے اس سورت کے اندر بند کر دیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ عصر کے اندر اللہ کریم نے بند کر دیا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ کرنے لگا، توجہ کرنا۔ فرمایا والعصر، پہلا معنی کہ مجھے عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ والعصر، دوسرا معنی کہ عصر کی نماز کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، تیسرا معنی کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، چوتھا معنی کہ عصر کے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر، تو توجہ کرنا، سورت بہت چھوٹی ہے لیکن جامعیت سبحان اللہ۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگوں زمانے کی قسم ہے۔ اور ہمارے جماعت کے امیر شیخ طیب طاہری حفظ اللہ تعالی، وہ اس کا معنی بہت ہی پیارا کرتے ہیں کہ فرمایا جہاں بھی قسمیہ معنی ہوتا ہے وہاں پر شاہد والا معنی ہوتا ہے، گواہی والا معنی ہوتا ہے۔ تو معنی کیا بنے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور دنیا والوں، پورا زمانہ اس بات پہ شاہد اور گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر آئے۔ اور ان کے والد صاحب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، شیخ القرآن کا لقب کیوں دیا گیا؟ کہ ایسا قرآن لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کیا تھا، خدا کی قسم ایسے قرآن راسخ کیا تھا۔ آج بھی لوگ اپنی جان قربان کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کا قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ان کے بیٹے صاحبزادے جو ہماری جماعت کے امیر ہیں، شیخ طیب طاہری صاحب، دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں شعبان اور رمضان میں، 50,000 ان کے پاس طلباء پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر۔ ایسا رنگ لائی ہے ان کی محنت، اللہ اکبر۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ شیخ طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیسا خسارہ ہے کہ جب انسان بچہ ماں کے رحم سے دنیا کے اندر باہر آتا ہے، خسارہ تو تب ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، جس
جسم کے اوپر انسان کا لباس نہیں ہوتا، بولنے کے لیے گویائی نہیں ہوتی، چلنے کے لیے انسان کا جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی، زبان کے اندر منہ کے اندر لقمے ڈالنے کے لیے دانت بھی نہیں ہوتے۔ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، جائیداد آ جاتی ہے، صاحب اولاد بن جاتا ہے، وزیر مشیر صدر وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے۔ کیسے خسارہ ہوا؟ فرمایا خسارہ یہ ہے جب دنیا کے اندر ماں کے رحم سے باہر آتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کے جاتا ہے، قرآن و سنت کے جب خلاف کرتا ہے، ایسا انسان گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سر کے اوپر لاد کے قبر کے اندر جاتا ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گل کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، بڑے بڑے دنیا دار دنیا کے اندر آئے، بڑے ڈگریوں والے آئے، مال والے آئے، لیکن اللہ کریم نے کامیاب انہی لوگوں کو کیا ہے جنہوں نے دین کے ساتھ اپنی زندگی کو ٹچ کیا ہے، مس کیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے والے مسلمان بن گئے۔ ایسے انسان کامیاب ترین مسلمان ہیں۔ دوسرا معنی واللہ کہ عصر کی نماز کی قسم ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی عصر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایسے انسان کا گویا کہ دنیا کے اندر مال جائیداد اولاد سب کچھ دھن دنیا لٹ گئی ہے، یہ انسان غریب ترین اللہ کے کازوں کے اندر بن جاتا ہے۔ تیسرا معنی والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگوں زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر ہے۔ اللہ کریم نے وقت کی کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیونکہ عصر کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن بول اڑتا ہے، فرمایا حافظون الصلوات والصلاة الوسطى، دنیا والوں اپنی نماز کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کو بر وقت پڑھا کرو، خصوصاً الوسطى، جو عصر کی نماز ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے وقت کی قسم اٹھائی ہے، ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، میرا دوست جتنا قیمتی وقت آئے اتنا ہی ہم نے بے قیمت سمجھ کے وقت کو رائے گاں اور برباد کر دیا ہے۔ کھلاڑی عصر کے وقت میدان کی طرف، تاجر اپنی تجارت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے، دکاندار اپنے پیسے گننے میں لگے ہوئے، ڈرائیور اپنے گھروں کی دوڑ کی طرف لگے ہوئے، ہر بندہ دنیا کے کاموں میں گامزن ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرا دوست اس وقت کی عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ جتنا قیمتی وقت ہے اتنا ہم مسلمانوں نے ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور عصر سے مراد انسان کی عمر بھی گواہی دیتی ہے۔ 60 سال 70 سال زندگی انسان کو خود ملامت کر دی ہے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے سب کو ہم کو زندگی دی ہے، ہم نے کتنیاں اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، کتنیاں نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ بھی انسان کی زندگی اس بات پہ شاہد ہوتی ہے کہ انسان اللہ کریم کا کتنا نافرمان اور ناشکر انسان بن چکا ہے۔ اور خدا کی قسم وقت کی قدر تو وقت والوں سے پوچھئے،
اور ہماری زندگی کی مثال تو ایک برف کی ڈلی کی مانند ہے، برف کے ٹکڑے کے، برف کے گولا کی مانند ہے کہ اگر ایک بازار کے چوک کے اندر برف بیچنے والا ہو اور صبح کا وقت ہوتا ہے، کہتا ہے برف لے لو اپنے بچوں پر رحم کرو، اور جس طرح آج کل کہتے ہیں نیبو والا پیو، ٹھنڈا پیو، ایک بار پیو تو بار بار جیو، ایک بار لے کے جاؤ گے بار بار لوٹ کے آؤ گے، کہ برف والا آوازیں دیتا ہے پھٹے کے اوپر برف فروش بندہ کہ برف لے لو دنیا والو، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ جب سورج کی گرمی تپش کے اندر آ جاتی ہے، زوال کا وقت ہونے لگ جاتا ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر کا وقت ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ دکھی انداز میں پریشان حال ہو کر دنیا والوں کو اعلان کرتا ہے، یارو لے لو برف مجھ سے لے لو، میرا ایسا سودا ہے، ایسا سامان ہے، اگر آپ نے مجھ سے یہ سودا نہ لیا تو منٹ سیکنڈ گزرتے گزرتے یہ میرا سامان اور میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح برف والے کی برف ہر سیکنڈ میں ختم ہونے والی ہے میرا دوستو، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی مثال بھی اس برف والے کی برف کی مانند ہے۔ منٹ سیکنڈ جو ہے گزر رہا ہے، خوشیاں ہیں تب بھی گزر رہی ہے زندگی، غم ہے تب بھی زندگی گزر رہی ہے، سوئے ہیں تب بھی زندگی گزر رہی ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی زندگی گزر رہی ہے، ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے میرا دوست۔ زندگی اگر کامیاب بنانی ہے، اگر زندگی کے اندر کامران ہونا ہے، اگر زندگی کے اندر سرخرو ہونا ہے، اگر زندگی کے اندر جنت کا اللہ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، جب ہم کامران ہو جائیں گے، جب ہم قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے بن جائیں گے، اللہ کریم بھی اوپر سے اعلان فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ حق سچ کے مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں، ٹھیک مومن ہیں، درست مسلمان ہیں اللہ کی نظروں کے اندر۔ اچھا اللہ سبھی جو خسارے کے اندر ہیں، خسارہ ہے کون سا؟ خسارہ یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے نا، خسارہ کون سا ہے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ جو خسارے کے اندر ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، خسران جس طرح کفر کفران ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ اللہ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے لقد خلقنا الانسان قد خسرا، کہ اللہ قسمیں اٹھا کے فرما سکتے تھے کہ انسان نے زندگی کے اندر خسارہ کما لیا ہے، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی اور دنیا والوں، ان الانسان لفی خسر، فی ظرفیت والا فرمایا ہے کہ لوگوں انسان جس طرح تاوان سمندر ہے ایسے انسان اس کے اندر ہے، یعنی غرق ہے، آس پاس سے انسان کو دنیاوی آفات نے، مصیبتوں نے، مشکلات نے، پریشانیوں نے، دنیا کی زیب و زینت نے، دنیا کی چاشنی نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اندر مرغوب ہو گیا ہے، اس کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ اللہ اچھا خسارہ کون سا ہے؟ خسارہ ایمان والا بھی ہے، خسارہ اعمال والا بھی ہے، خسارہ عقیدے والا بھی ہے، خسارہ توحید والا بھی ہے، خسارہ اعمال صالحہ والا بھی ہے، خسارہ بدعمالیاں والا بھی ہے، خسارہ پاک پیغمبر کی شریعت کی مخالفت والا بھی ہے۔ اور جو عقیدے کا خسارہ ہے اللہ کریم نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین،
کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کر لیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ کبھی انسان کی زندگی کے اندر جو انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اگر کسی انسان کا اس دن پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن بولتا ہے یہ بھی انسان خسارے کے اندر ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللہ، جو انسان آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھنے والے، ایسے انسان بھی زندگی کے اندر بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے ایک جماعتی دوست ہیں، سعودیہ کے اندر گئے ہیں اور ان کو کہا کہ ہمیں یار اس عرب کی دھرتی سے بہت زیادہ محبت ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے۔ تو وہ جو آگے سننے والا تھا وہ پاکستانی مزدور تھا، اس نے کہا حضرت اگر عرب کی دھرتی سے عرب والے لوگوں سے محبت کرنی ہے دور دور سے کریں، قریب آ کے محبت نہ کرنا۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ کئی عرصے سے کام کر رہا ہوں یہاں عرب کے اندر، پاکستان سے آیا ہوں سعودیہ کے اندر، اور یہ مجھے مزدوری نہیں دے رہا۔ جب میں اس کے پاس گیا مزدوری لینے کے لیے، اس نے کہا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار قیامت بھی تو برپا ہونے والی ہے، قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ اس نے کہا اچھا جو جیب کے اندر ہے یہ بھی دے دے، قیامت کے دن لے لینا۔ اللہ اکبر! اتنی خدا خوفی آ گئی ہے میرے اور آپ کے، بلکہ پوری انسانیت کے دل کے اندر، کہ قیامت کا خوف بھی نکل چکا ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ اچھا اللہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ کو بتائیں کہ آج جو میرا موضوع ہے کامیابی کے 4 اصول ہیں، وہی اصول آ رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلا اصول بیان فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر دنیا والوں کامیاب، کامران، سرخرو، سرفراز انسان مسلمان بننا چاہتے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اللہ کیسی ایمان لے آئے؟ فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پہ ایمان لے آنا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ وعملوا الصالحات، اور اعمال نیک کرنے ہیں۔ اعمال نیک کون سے بنتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما وافق الکتاب والسنہ، جو قرآن کے مطابق ہو، نبی عربی جوان کی سنت کے مطابق ہو، ایسے اعمال اللہ کے دربار کے اندر کامیاب اور مقبول ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ جس کا ایمان بھی مضبوط اور سٹرونگ بن جائے قرآن کے مطابق، جس کے اعمال تیرے نبی سونے عربی جوان کے مطابق بن جائے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ، رسپانس، ٹرافی کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن بولتا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو ایمان لے آئے، اعمال صالح کرے نبی کی سنت کے مطابق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہونا ہے قیامت کے دن میدان معاشر لگا ہوا ہوگا، پوری دنیا نظارہ کر رہی ہوگی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کریم ایسے انسان کو جنت الفردوس میں عالی شان مقام عطا فرما دیں گے۔ تیسری چیز فرمایا وتواصوا بالحق۔ علماء جانتے ہیں باب تفاعل ہے،
اور اس کے اندر جانبین اشتراک ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو سمجھانے والا، آپ مجھے سمجھانے والے، حق کی تلقین کرنے والے۔ حق بھی اللہ کریم نے 3 چیزوں کو بنایا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ پہلا حق فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو حق بنایا ہے، حق بنا کے نازل کیا ہے، اور دنیا کے اندر پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الم نشرح لک صدرک والے سینے کے اوپر حق بن کے اترا ہے۔ اچھا اللہ، دوسرا حق کون سا ہے جس کی ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں؟ فرمایا دوسرا حق یہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں وہ اللہ، اللہ کون سا اللہ؟ الذی رسولہ، جس نے اپنا مقبول معصوم محمد محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا ودین الحق، دین حق سے نوازا ہے۔ اللہ تیسرا حق کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے اللہ کا قرآن بول اٹھتا ہے، فرمایا انا ارسلناک بالحق، کہ ہم نے آپ کو حق بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ چوتھی چیز، چوتھا اصول کیا ہے کامیابی کا؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیے۔ صبر بھی 3 قسم کا ہے، صبر علی الطاعات، صبر علی المصیبت، اور صبر علی المعصیت۔ 3 قسم کا صبر۔ پہلا صبر کہ اللہ کے احکام پہ، اللہ کے قرآن پہ، دین اسلام پہ، عربی جوان کے سچے فرمان پہ اس طرح انسان کو ڈٹ جانا چاہیے۔ دنیا کی اگر سپر طاقت بھی انسان کو جھنجھوڑنے والی کیوں نہ ہو، ہلار کر رکھ دینے والی کیوں نہ ہو، دین اسلام سے بھٹکانے والی کیوں نہ ہو، لیکن انسان ایک مضبوط قلعہ بن کر قرآن و سنت سینے کے اندر، زندگی کے اندر نچھاور کرنے والا جم جائے، پکا ہو جائے، بدعت رسومات کو، شرک و کفر کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا تابعدار، حبیدار بن جائے۔ فرمایا اس چیز پر بھی نام ہے صبر۔ دوسرا صبر علی المصیبت، اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے، مال کی، جائیداد کی، اولاد کی، دنیا کی جو بھی چیز ہو ایسی جو انسان مصیبت کے اندر پھنس جائے، یہی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صبر عن المعصیت، تیسری قسم صبر کی، اگر انسان کو ہر قسم کی شہوات نے، شیطانی راستوں نے اور شیطان کی پٹڑی پر چلنے والوں لوگوں نے گھیرا ہوا ہو، آس و پاس انسان کا اتنا لوگوں کا غلبہ ہو، پوری دنیا کا بھی اگر غلبہ کیوں نہ ہو کہ تو یہ گناہ کر، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو ایسے بچانے والا ہو جس طرح زلیخا کے بند کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ فرمایا جب یہ صبر والے لوگ ہوں گے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے لوگ ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل اور زندگی بنانے والے ہوں گے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ معیت خود اللہ کریم خود فرماتے ہیں۔ تو میرا دوستو، تھوڑی سی زندگی ہے،
تھوڑی سی زندگی ہے. میں اور آپ دنیا کی محبتوں کے اندر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کی چاشنی کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر اتنے گھس چکے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دین اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ بھی تو دیکھو کہ یار ایک رومی پادری بندہ، عیسائی بندہ جیل کے اندر صرف قرآن کی ایک آیت سنی، زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. میں اور آپ آج پورا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر آج انقلاب نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر آخرت کی فکر نکل چکی ہے. یہی عرض کرتا ہوں اے سونے والے، رب کو راضی کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح کو تو ہو زیر زمین. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، رو رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دل تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا اچانک شکار. چار دل کے ہیں یہ رنگ گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دل کی بہار ہے دنیا. ارے زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا